السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي مقام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہی سے ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ یہ ایمان کہ جس کے ہم دعوے دار ہیں، یہ اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب ہم ان واسطوں کا احترام کریں گے کہ جن واسطوں کے ساتھ یہ ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اور ان واسطوں میں سب سے بڑا واسطہ، سب سے اہم واسطہ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان رکھنا در حقیقت یہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہر نشست کے اندر صحابہ کی عظمت کا بیان کریں، ہم اپنی ہر محفل کے اندر، ہم اپنے ہر موقع پر صحابہ کی عظمت کے گن گائیں اور صحابہ کی عظمت کا پرچار کریں، اس لیے کہ موجودہ حالات کے اندر دشمنان صحابہ نے تمام حدود کو پامال کر دیا ہے۔ دشمنان صحابہ نے ہر وہ حد کراس کر دی ہے
کہ جو ہمارے اکابرین نے مقرر کی تھیں یا اس دین اسلام نے مقرر کی تھیں. گزشتہ کئی دنوں کے اندر محرم کا آغاز ہوتے ہی کہیں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے گئے کہ جو میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر ان الفاظ کی ادائیگی کر سکوں. اے میرے دوست، یہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر ہم صحابہ کی عظمت کا پرچار کریں، کیونکہ صحابہ کی عظمت کے پرچار کیے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. ہم نے اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے اور اس ایمان کی دولت کو ہم نے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں آج اس دور کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. سب سے پہلے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں. میں نے آج تک کبھی اس بارے میں اس طرح کی کبھی تقریر نہیں کی، لیکن یہ تقریر نہیں ہے، ایک طالب علم کا ایک سبق ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اور جس کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو بیان نہ کیا، آپ کو نہ سنایا تو میری نجات نہیں ہوگی. وہ وعدہ یہ ہے کہ آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر صحابہ کی عظمت کا بیان کریں گے. ہم فضائل صحابہ اپنے گھر والوں کو سنائیں گے. آج کا بچہ، آج کا نوجوان صحابہ کی عظمت سے بے خبر رہ کر زندگی گزار رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر دوسرے موضوع تو بنا لیے گفتگو کے لیے، پر صحابہ کی عظمت کا موضوع نہ رکھا. صحابہ کی عظمت کا بیان جب گھروں کے اندر ہوتا تھا، صحابہ کی عظمت کے فضائل جب گھروں کے اندر بیان کیے جاتے تھے تو ایمان کو جلا ملتی تھی، ایمان کو قوت ملتی تھی، ایمان کو طاقت ملتی تھی. اور آج دیکھیں اس دھرتی کے اوپر حضرت ابو سفیان کی گستاخی کی جا رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی جا رہی ہے. اس سے بھی آگے سن، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کے نسب کا انکار کیا جائے، میں جذبات سے اتنا آگ بگولا ہو جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دھرتی پھٹ جائے اور میں اس دھرتی کے اندر چلا جاؤں، کیونکہ میرے سامنے میری ماں کا نسب کا انکار کیا گیا، میری بہن کی نسب کا انکار کیا گیا، میری بیٹی کی نسب کا انکار کیا گیا. اور دیکھ تو صحیح، تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نسب کا انکار نہیں کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے نسب کا انکار کیا گیا، اور آج کا مسلمان اپنے من میں مست ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. کیا ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا ان کے بارے میں رب پوچھے گا نہیں؟ کیا حوض کوثر پر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا، اور میرے ماننے والے دنیا کے اندر تو میرے لیے دعویٰ کرتا تھا محبت کا، اور میری بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا تھا، اور تیرے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا؟ میرے صحابہ کا انکار کیا جاتا رہا، میرے سسر کی عظمت کا انکار کیا جاتا رہا، اور تم دنیا کے اندر اپنی مستی میں مست رہے. تو سوچیں کہ اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا. تو ہم فضائل صحابہ ایک کتاب ہے، فضائل صحابہ، آسان اردو کے اندر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو خریدیں، اس کتاب کو خریدیں، اور اس کتاب کو خرید کر اپنے گھر کے اندر رکھیں،
اور روزانہ اس کتاب میں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 صفحے پڑھیں، 3 صفحے پڑھیں، کم سے کم اس کتاب کا آدھا صفحہ آپ نے اپنے گھر کے اندر روزانہ پڑھنا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ العزیز دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ صحابہ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ اور صحابہ ہیں کون؟ صحابہ کا مقام ہے کیا؟ صحابہ اس مدرسے کے طلباء ہیں، صحابہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں کہ جس مدرسے کی بنیاد کس نے رکھی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ وہ مدرسہ کون سا ہے؟ بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اس کا محتمم کون ہے؟ اس کا استاد کون ہے؟ اور اس کے طلباء کون ہیں؟ اور ان طلباء کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اور ان امتحانات پر انعامات دینے والا کون ہے؟ اگر یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو مدرسہ بنا وہ کون سا تھا؟ اور اس کی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ اس کی تعمیر کرنے والے تھے ابراہیم خلیل اللہ۔ مدرسہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ مدرسہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ اس کا محتمم کون تھا؟ اللہ۔ اور اس کا استاد کون تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے شاگرد کون سے تھے؟ حزب اللہ، جنہیں قرآن کہتا ہے حزب اللہ۔ صحابہ کو قرآن کہہ رہا ہے حزب اللہ۔ جب کسی مدرسے کے شاگرد ہونا، پھر ان شاگردوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے امتحان لینے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے والے بھی اعلیٰ تھے، یہ پڑھنے والے بھی اعلیٰ تھے، ان کا امتحان بھی اعلیٰ نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان لیا اللہ نے۔ آج کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے ایسے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پہلے اس زبان کو بار بار زمزم سے غسل دینا چاہیے۔ ہم کن مقدس ہستیوں کا نام لے رہے ہیں کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ نے جسے توفیق دی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ آزاد عورتوں کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کو پہلا نمبر ملا، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر ملا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو پہلا نمبر ملا، غلاموں میں زید بن حارثہ کو پہلا نمبر ملا۔ پھر اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے۔ جو جو وہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ امتحان کی نشست میں وہ بیٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ امتحان کی اس کمرے کے اندر، امتحان گاہ کے اندر انہوں نے قدم رکھ دیا تھا۔ کلمہ پڑھنا تھا کہ امتحان شروع۔ پھر اللہ نے امتحان کیا لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اے اللہ تو نے صحابہ کا کیا امتحان لیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اے اللہ کیا وہ امتحان کے اندر پاس ہوئے؟ تو نے انعام کیا دیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے انعام یہ دیا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میں نے اور آپ نے ایمان قبول کیا ہے نا، اس ایمان سے ہمارے دل مزین ہوئے ہیں، اس ایمان سے ہمارے دل جو ہیں یہ مزین ہوئے ہیں۔ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمارے دلوں کو ایمان سے جو مزین کیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ لیکن رب صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟
हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम। ऐ आम लोगों, तुम्हारे दिल ईमान से मुज़य्यन हुए और उनका ईमान उनके दिलों से मुज़य्यन हुआ है। उनका ईमान जो है वो सहाबा के दिलों से मुज़य्यन हुआ है। सहाबा कोई आम हस्तियां नहीं थी कि आज 1450 साल के बाद चौक चौराहों पर तुम उन पर उंगलियां उठाओ। सहाबा थे कौन? सहाबा का मकाम क्या था? मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। आज 10 मुहर्रमुल हराम को आप लोगों ने देखा। 10 मुहर्रमुल हराम को एक घोड़ा निकलता है जिसे जुलजना कहा जाता है। ये क्यों घोड़ा निकालते हैं? कहते हैं कि ये शबी है। किसकी शबी है? उस घोड़े की शबी है कि जिस घोड़े पर बैठकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वादी करबला में आए थे। वादी करबला में आए थे। हम उस घोड़े की ताजीम करते हैं। माना कि तुम ठीक है, उस घोड़े की ताजीम में तुम शबी निकालते हो, वो घोड़ा नहीं निकालते, सिर्फ शबी निकालते हो। उस रंग का भी नहीं, हर दफा रंग बदले होते हैं, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी कौन सा, लेकिन उसकी तुम शबी निकालते हो। क्यों निकालते हो? इस पर इमाम हुसैन सवार हुए थे। आज कोई उस जुलजना के खिलाफ बात करे, लोग मारने पर आ जाते हैं। उस घोड़े की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस घोड़े के खिलाफ कोई जुबान चला नहीं सकता, क्योंकि वो उनके लिए एक मोहतरम है, उनके लिए एक इज्जत वाली चीज है, उनकी एक अपनी सोच, उनका एक अपना नजरिया। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि उस घोड़े की वो ताजीम करते हैं जिस घोड़े पर नबी का नवासा सवार हुआ, उस घोड़े की वो इज्जत करते हैं जिस घोड़े पर नबी का नवासा सवार हुआ। ओ अल्लाह के बंदो, उस शख्स का मकाम क्या होगा कि जिसके कंधों पर खुद नबूवत सवार हुई थी, जिसके कंधों पर खुद नबूवत सवार हुई। वो हस्ती जो नबूवत को सवार करवा कर मक्का मुकरमा की धरती से गारे हिरा की, गारे सोर की पहाड़ी की तरफ चढ़ पड़ी थी, जिसने अपने कंधों पर नबूवत को सवार किया, उन कंधों के मकाम का आलम क्या होगा। आज हुसैन जिस घोड़े पर सवार हुए उसकी आजमत के प्रचार है। ठीक है, ठीक है, तुम करते करो, तुम करो, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन हाय अफसोस, कहना यह पड़ रहा है कि तुम उन घोड़ों का तो प्रचार करते हो, उसकी आजमत के गुण क्यों नहीं गाते कि जिसके कंधों पर हुसैन का जो है नाना सवार हुए थे, नाना सवार होकर गए थे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबा के जिन्होंने अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान किया। मैंने और आपने दीन को क्या दिया है? जरा सोचे तो सही, मैंने और आपने दीन को दिया क्या है? कितनी कुर्बानियां मेरी और आपकी दीन के लिए? इंतहाई माजरत के साथ किसी की दिल आजारी करना मकसूद नहीं है। हम तो नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाने में इतना आगे चले गए, इतना आगे चले गए, इतना आगे चले गए। उधर तो देखो, एक सहाबी धरती पर चल रहा है, दाढ़ी के 2 बाल हैं, एक बाल इधर जा रहा है, दूसरा बाल इधर जा रहा है, साथी मजाक उड़ा रहे हैं। किसी ने कहा तेरी दाढ़ी के 2 बाल ही तो हैं, इनको कटवा क्यों नहीं देता? चेहरे का रंग बदला, गुस्सा आया, कहा तुम मुझे कहते हो मैं नबी की सुन्नत छोड़ दूं, जान जाती है चली जाए, मैं नबी की सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। वो देखो तो सही, ईसाई बादशाह का एक दरबार है, सहाबा बैठे हैं, खाना तनावुल फरमा रहे हैं कि एक लुकमा नीचे गिरता है, सहाबी फौरन लुकमे को उठाता है। साथी कहते हैं बादशाह क्या सोचेगा, तू लुकमा ना उठा। वो क्या कहते हैं सहाबी कि इस बादशाह की खातर मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। इस्लाम के अंदर उन्होंने इज्जत को समझा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फलस्तीन के बॉर्डर पर कहा था, ऐ अबू उबैदा, काश ये जुमला तू न कह
کہتا ابو عبیدہ نے کیا کہا تھا، اے امیر المومنین لباس بدل لیجئے، بڑے بڑے رؤساء سے آپ کی ملاقات ہے، آپ کے لباس پہ پیمن ہے، آپ لباس بدل لیجئے تاکہ دشمن پر ہمارا رعب پڑے۔ امیر المومنین نے کیا کہا تھا، اے ابو عبیدہ کاش یہ جملہ تو نہ کہتا، یاد رکھ ابو عبیدہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج ہم دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ایک ہم سیلون پہ جاتے ہیں، حمام پہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم داڑھی کے ڈیزائن بنواتے ہیں، ہم یہودیوں کے ڈیزائن اپنا لیتے ہیں، ہم عیسائیوں کے ڈیزائن اپنا لیتے ہیں، اور مصطفیٰ کا ڈیزائن کیوں نہیں اپناتے، صحابہ کے ڈیزائن کیوں نہیں اپناتے؟ ہم اتنی قربانی اس دین کے لیے نہیں دے سکتے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے نا وہ لوگ، پھر انہوں نے اس شخص سے دوستی نہیں رکھی، انہوں نے اس شخص سے دوستی نہیں رکھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آیا نا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے دوستیاں ختم کر دی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اگرچہ وہ ان کا بھائی کیوں نہیں تھا، اگرچہ وہ ان کی اولاد کیوں نہیں تھی، اگرچہ اس کے والدین کیوں نہیں تھے، اگرچہ ان کے خاندان والے کیوں نہیں تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا اس نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا، دوستی نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا۔ بیٹے نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، کہا ابا جان ایک لڑائی کے اندر ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے۔ بیٹا ابھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، مسلمان اور کفار کے درمیان لڑائی ہوئی، بیٹا کفار کی طرف سے تھا، باپ مسلمانوں کی طرف سے تھا، بعد میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں چاہتا آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں نے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ باپ کا جملہ کہتا ہے بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں یہ بھول جاتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں بھول جاتا تو میرا بیٹا ہے۔ ان دشمنوں سے پھر دوستی نہیں رکھی، کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ پھر رب نے کیا انعام دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو تحریر کر دیا، ایمان کو لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور پھر غیب سے ان لوگوں کی مدد کی۔ اللہ پھر انعام کیا ہوا ان لوگوں کے لیے، ان کو تو نے عطا کیا کیا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں نے ان کو داخل کر دیا ایسی جنت کے اندر، ایسے باغات کے اندر کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ راضی ہوں گے۔ حال یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس کو نکالو گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی جو آئے ہیں حضرت طفیل، آخری صحابی جو ہیں، سارے کے سارے صحابہ اس آیت کے اندر شامل ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابو سفیان بھی شامل، حضرت امیر معاویہ بھی شامل،
اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ آج ابو سفیان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ابو سفیان کا مقام کیا ہے؟ فتح مکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج جو بیت اللہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور جو آج ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، وہ بھی امن میں آ گیا۔ پھر امیر معاویہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ان کا مقام کیا ہے کہ جن کو نبی دعا دے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ دعا دینے والے کون؟ آج مجھے میرا باپ دعا دے، میری ماں دعا دے، میرا پیر دعا دے، میرا استاد دعا دے، میں فخر سے پھولا نہیں سماتا، میں یہ کہتا ہوں میرے بڑے نے دعا دی ہے، اور جس کو دعا رسول اللہ دے دے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہے؟ وہ امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، وہ امیر معاویہ جو میرے اور آپ اور اس امت کے ماموں ہیں، وہ امیر معاویہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب اپنے گھر تشریف لے گئے نا تو دیکھا کہ امیر معاویہ اپنی بہن کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، گفتگو کے اندر مصروف ہیں، ام حبیبہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہیں، بہن اور بھائی دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا اے حبیبہ تو بتا کہ تو اپنا بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ بہن کہتی ہے کہ جتنا ایک بھائی کو پیار ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ میں اس معاویہ سے پیار کرتا ہوں، میں اس معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی کہے کہ میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں، اور آج 1450 سال کے بعد ہمارے چوک چوراہوں پر ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ صحابہ کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، صحابہ کے وارث موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہر ایمان والا اپنے آخری خون کے قطرے تک عظمت صحابہ کو بیان کرتا رہے گا، عظمت صحابہ کے گن گاتا رہے گا۔ صحابہ لاوارث نہیں ہیں، اور جس دن صحابہ کے وارث ختم ہو گئے اس دن نظام کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا، اس دن نظام کائنات کو درم برم کر دیا جائے گا۔ صحیح معنوں میں صحابہ کی شفاعت چاہتے ہو نا، چاہتے ہو کہ ہمیں صحابہ کی صفوں میں ہمیں جگہ مل جائے، تو پھر صحابہ سے صحیح معنوں میں محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے صحابہ سے محبت کرنا چھوڑ دی؟ آج ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو اہل بیت کے ناموں کا ہی نہیں پتا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں کتنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کتنی ہیں۔ یہ آج اس چیز کا فقدان ہے۔ جہاں ہم اپنی اولاد کو دوسرے علوم سکھاتے ہیں نا، وہاں اپنی اولاد کو یہ علوم بھی سکھائیں، یہ رشتے بھی سکھائیں۔ ان رشتوں کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر جب ایک شخص آج صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے نا، تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص وہ بھی دانت کے اندر انگلی دے کے سوچتا ہے کہ اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا۔ جس دن یاد رکھ میں نے صحابہ کو مانا ہے بغیر کسی دلیل کے، آپ نے صحابہ کو مانا ہے بغیر کسی دلیل کے، ہم سب نے صحابہ کو مانا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ اگر صحابہ کی عظمت میں ذرہ برابر شک بھی آ گیا تو ایمان متزلزل ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہ کرنا، کسی بھی صحابی کے کردار پر انگلی نہ اٹھانا، وگرنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایمان اگر بچانا ہے تو پھر دنیا کی باتوں میں نہیں آنا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اگر صحابہ کے کردار کی نفی کرو گے نا تو تم قرآن کی کئی آیات کا انکار کر دو گے۔ یاد رکھنا،
اگر کسی ایک صحابی کے کردار کی بھی نفی ہو گئی نا تم سے، تو قرآن کی کئی آیات کی نفی کر بیٹھو گے، اور قرآن کی آیات کی نفی کرنے والا کون ہے؟ اس کا فتویٰ آپ خود دے لینا، اس کا فتویٰ آپ خود دے لینا، اپنے مفتی سے پوچھنا، یہ دل جو ہے نا، یہ مفتی ہے، سے پوچھنا کہ میں قرآن کی معاذ اللہ تعریف کر بیٹھا ہوں، قرآن کا انکار کر بیٹھا ہوں، اب میرا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ صحابہ کی عظمت کا انکار کرنا، صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھانا، قرآن مجید کی کئی آیات کا انکار ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اگر آپ انکار کرتے ہیں، اللہ نہ کرے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اب اس آیت کا انکار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے مفسرین کرام اٹھا کر دیکھ لو، ہر مفسر نے کہا ہے کہ اس قرآن کی اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، چاہے ایک لمحہ کے لیے کی، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے کی، ادھر آنکھیں کھلیں ادھر آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کیا، یاد رکھیں اسی صحابیت پر، اسی پر ایمان رہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی کیا ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اور سارے کے سارے صحابی کیا ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ کہہ دیجئے سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے صحابی۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اگر صحابہ سے محبت ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی پھر انہی صحابہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔